ایران کا تنازع بہت جلد ختم ہو جائے گا، امریکی صدر کا دعویٰ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، کسی بھی ممکنہ معاہدے میں ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، نہیں چاہتے افزودہ یورینیم ایران میں رہے، ابنائے ہرمز پر ٹرانزٹ فیس نہیں چاہتے، ابنائے ہرمز پر امریکہ کا کنٹرول ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھی ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت کی تصدیق کر دی۔ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ پاکستانی وفد شاید آج تہران جائے، دیکھتے ہیں ایران سے معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں۔ مذاکرات میں کچھ مثبت اشارے مل رہے ہیں، ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ابنائے ہرمز میں ٹول سسٹم معاہدے کو ناقابل عمل بنا دے گا، کوشش کریں گے اچھی ڈیل ہو جائے۔ ایران معاملے پر ہم نیٹو اتحادیوں سے بہت ناراض ہیں، نیٹو اجلاس میں فوجی تعیناتی کے مسائل پر بات کروں گا۔ امریکہ اور ایران میں ثالثی کے لیے پاکستانی کوششیں، تہران کا امریکی تجاویز پر غور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی حکام سے ملاقاتیں۔ محسن نقوی کی 24 گھنٹے میں ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے دوسری ملاقات، موجودہ صورتحال پر مشاورت۔ محسن نقوی کی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ بھی اہم بیٹھک۔ دورے کے دوران محسن نقوی نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات کی تھی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ مذاکرات کا محور لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی ہے۔ مذاکرات کی تفصیلات مجاز حکام اور مذاکراتی ٹیم کے ترجمان فراہم کریں گے۔ جوہری مسائل بشمول افزودہ مواد سے متعلق باتیں قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایران امریکی پیغام کا جواب دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اختلافات کم ہوئے، لیکن اختلافات مزید کم کرنے کے لیے جنگ کی دھمکیوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس بیس آپریشن، 48 گھنٹے میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے مزید 23 دہشت گرد ہلاک۔ آپریشن دتاخیل، سپن وام، بنو سمیت مختلف حساس علاقوں میں کیے گئے۔ ہلاک خوارج سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد اور تیار شدہ دیسی ساختہ بم برآمد۔ مارے گئے خوارج میں انتہائی مطلوب خارجی سرغنہ جان میر عرف طور ثاقب بھی شامل۔ دہشت گرد جان میر عرف طور ثاقب متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھا اور سر کی قیمت بھی مقرر تھی۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی اہلکاروں اور معصوم شہریوں کی شہادت میں بھی ملوث رہے۔ کلیئرنس آپریشنز کے دوران خفیہ سرنگوں اور بنکرز کے پیچیدہ نیٹ ورک کا سراغ لگا کر تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں انٹیلیجنس بیس آپریشنز کا دائرہ مزید وسیع کر دیا۔ ملک سے بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ملک میں مکمل امن کے قیام تک دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ شہداء اور غازی قوم کا لازوال فخر ہے، ان کی عزت اور قربانی ہر پاکستان کے لیے مقدس ضمانت ہے۔ مادر وطن کا امن و امان شہداء کی عظیم قربانیوں اور غیر متزلزل لگن کا مرہون منت ہے۔ فیلڈ مارشل کی دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی کی تعریف، دہشت گردی کے خلاف جاری کارروائیوں کو بھی سراہا۔ فیلڈ مارشل نے شہداء کے اہل خانہ کے صبر و استقامت اور قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ قوم ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ جی ایچ کیو میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو فوجی اعزازات دینے کی تقریب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آپریشنز میں غیر معمولی شجاعت، شاندار خدمات پر فوجی اعزازات سے نوازا۔ تقریب کے دوران مختلف فوجی اعزازات بشمول 50 ستارہ امتیاز ملٹری اور 12 تمغہ بصالت عطا کیے گئے۔ امریکہ نے لبنان میں حزب اللہ سے منسلک 9 افراد پر پابندیاں لگا دیں۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حزب اللہ کو مکمل طور پر غیر مسلح کیا جانا چاہیے۔ لبنانی حکومت میں دراندازی اور دیرپا امن میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ حزب اللہ ارکان پارلیمنٹ سمیت سیاسی نمائندوں کے نیٹ ورک پر انحصار کرتی ہے۔ ایران کے خلاف جنگ، امریکی صدر کی مقبولیت میں مزید کمی۔ فاکس نیوز کے نئے عوامی سروے کے مطابق 60% امریکی ایران جنگ کے مخالف ہیں۔
اس سے پہلے سروے میں اس کی شرح 55% تھی۔ 91% امریکیوں نے معاشی بدحالی کا ذمہ دار ایران جنگ تنازع کو قرار دے دیا۔ معیشت سے نپٹنے کے لیے صدر ٹرمپ کی کارکردگی پر عوامی عدم اطمینان میں اضافہ۔ 61% امریکیوں نے صدر ٹرمپ کی کارکردگی کو ناپسندیدہ قرار دے دیا۔ قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کی مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ملاقات۔ خطے سے صورتحال کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کی دو طرفہ تعلقات۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی پر بھی بات چیت۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن کا کہنا تھا کہ افریقین ثالثی کی کوششوں کا مثبت جواب دیں تاکہ پائیدار معاہدے تک پہنچا جا سکے اور دوبارہ کشیدگی پیدا نہ ہو۔ پاکستان اور چینی شہریوں کی سلامتی اولین ترجیح۔ ہر چینی شہری کو بہترین سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ ون چائنا پالیسی کی حمایت کی، کسی خوف و تردد کے بغیر ون چائنا پالیسی کی حمایت کرتے رہیں گے۔ خطے کی موجودہ صورتحال میں پاکستان امن کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ چین ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ پاکستانی عوام نے ہر مشکل وقت میں چین کے تعاون کو سراہا۔ مشترکہ کاوشوں سے ترقی کا راستہ طے کریں گے۔ سی پیک پاکستان کی معیشت اور روزگار کی فراہمی کے لیے اہم ہے۔ سی پیک صدر شی جن پنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ ویژن کا عملی مظہر ہے۔ امید ہے صدر شی جن پنگ جلد پاکستان تشریف لائیں گے۔ زراعت میں جدت کے لیے چین پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے وائس چیئرمین نے کہا کہ چین پاکستان کی قومی آزادی، خود مختاری، علاقائی سالمیت اور وقار کے تحفظ کی مضبوط حمایت جاری رکھے گا۔ عالمی فورمز پر پاکستان کے ساتھ قریبی روابط مزید بڑھائیں گے۔ حقیقی کثیر الجہتی اور منصفانہ عالمی نظام کے لیے مل کر کام کریں گے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، موسمیاتی تحفظ کے لیے تعاون بڑھائیں گے۔ پاک چین سفارتی تعلقات کو 75 سال مکمل۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے تقریب سے خطاب میں کہا، پاکستان چین کے بنیادی قومی مفادات ون چائنا پالیسی کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان چین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہمیشہ احترام کرتا ہے۔ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ پاکستان اور چین نے ہمیشہ ایک دوسرے کی بنیادی مفادات کا دفاع کیا۔ دونوں ملک امن، استحکام، کثیر الجہتی ترقی کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ ترقی کا حصول پاکستان اور چین کا مشترکہ خواب ہے۔ دونوں ملکوں کے فروغ پاتے تعلقات سے مشترکہ خوشحالی کے نئے مواقع کھلے۔ گوادر بندرگاہ کی تعمیر چین کی جانب سے عظیم تحفہ ہے۔ پاک چین سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کی تقریب، صدر مملکت، وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، چینی سفیر اور دیگر نے مل کر کیک کاٹا۔ یادگاری ڈاک ٹکٹ اور سکہ بھی جاری کیا گیا۔ پاکستانی اور چینی گلوکاروں نے دونوں ملکوں کے نغمے پیش کیے۔ بچوں نے چینی ثقافتی نغموں پر شاندار پرفارمنس پیش کی۔ پاک چین سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ، صدر مملکت آصف علی زرداری اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چین اور پاکستان اچھے دوست اور سدا بہار اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت دار ہیں۔ خطے میں امن و ترقی کے فروغ کے لیے کردار ادا کریں گے۔ پاکستان اور چین دکھ سکھ میں شریک ہیں، چاہے عالمی صورتحال میں کتنی ہی تبدیلیاں کیوں نہ آئی ہوں۔ چین اور پاکستان کی دوستی ہمیشہ مضبوط اور ناقابل شکست رہی۔ دونوں ممالک نے طویل عرصے سے اعلیٰ سطح کے باہمی سیاسی اعتماد اور تعاون کو برقرار رکھا، جو ریاستی تعلقات کی ایک مثال ہے۔ پاک چین تعلقات کی ترقی کو بہت اہمیت دیتا ہوں۔ صدر زرداری کے ساتھ مل کر اس سالگرہ کو ایک موقع میں بدلنے کا خواہش مند ہوں۔ ہر شعبے میں تعاون کو گہرا کرنے کا خواہاں ہوں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے وائس چیئرمین سائی دافینگ کی ملاقات۔ پاک چین سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت کا چین کے ساتھ پاکستان کی تصوراتی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ پنجاب میں گندم کو محفوظ بنانے کے لیے اے آئی کی
بنیاد پر ایڈوانس لائیو ڈیش بورڈ بنانے کا فیصلہ. لائیو ڈیش بورڈ گندم کی طلب، رسد اور کنٹرول کی مانیٹرنگ کرے گا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت زراعت، گندم اور فوڈ سیفٹی پر اجلاس. لائسنس کے حامل افراد کو گندم رکھنے کی اجازت دینے کا اعلان. مریم نواز کی روٹی اور نان کی قیمتوں کو قابو میں رکھنے اور عوام کو سستا آٹا فراہم کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ پنجاب میں گندم وافر مقدار میں موجود ہے. محکمہ زراعت نے بریفنگ میں بتایا کہ رواں سال پنجاب میں تقریباً 22 ملین میٹرک ٹن سے زائد گندم کی پیداوار ہوئی. منشیات فروش انمول عرف پنکی کے خلاف قتل کیس. مدعی مقدمہ عدالت میں پیش نہ ہوا. مدعی مقدمہ نے والدہ کی طبیعت ناسازی کے باعث سماعت مؤخر کرنے کی درخواست کی. جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی جوڈیشل کمپلیکس کراچی سینٹرل جیل سے چلے گئے. عدالت نے تفتیشی آفیسر کی درخواست پر مدعی مقدمے کو ملزمہ انمول عرف پنکی کے وکلاء کی موجودگی میں 164 کا بیان ریکارڈ کروانے کی ہدایت کی تھی. جنگ میں بریڑی اڈا بکھر روڈ پر خوفناک ٹریفک حادثہ. 22 ویلر ٹریلر نے کار کو ٹکر دے ماری. حادثے میں کار سوار 4 افراد موٹر سائیکل پر جام بھگ، ایک شدید زخمی ہو گیا. ریسکیو حکام کے مطابق جام بھگ افراد اور زخمی کو THQ اسپتال 18 ہزاری منتقل کر دیا گیا. اسلام آباد کے علاقے روات میں سبزی منڈی کے قریب خوفناک آتشزدگی. شعلوں میں متعدد سٹالز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. فائر بریگیڈ اور ریسکیو کی ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں. آگ سے سٹالز میں موجود سامان جل کر خاکستر ہو گیا. دھوئیں کے بادل دور تک پھیل گئے. عید الاضحیٰ پر شدید گرمی پڑنے کا خدشہ. PDM میں پنجاب نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا. پنجاب میں 25 سے 31 مئی کے دوران شدید گرمی کی لہر کا امکان. پنجاب کے بیشتر اضلاع میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان. جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت 47 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. برائی پنجاب میں درجہ حرارت 42 سے 45 ڈگری تک جانے کا امکان. DGPDMA کے مطابق رات کے وقت بھی موسم معمول سے زیادہ گرم رہنے کی توقع ہے. گرمی کی شدت کے باعث گرد آلود ہواؤں اور طوفان کا خطرہ بھی موجود ہے.